بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت یوٹیوب چینل کتاب پاکستان کے دینی مسالک پارٹ نمبر 29 پڑھ رہے ہیں مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے حوالے سے۔ پیج نمبر ہے 291 اور ہیڈنگ ہے امتیازی مسائل۔ یہ حصہ سوم ہے۔ ہم قبل ازیں شیعہ اثنا عشریہ کا بنیادی فرق دیگر مسالک اسلامی سے بیان کر آئے ہیں۔ بعض عقیدتی مسائل کا فرق بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اس حصے میں ہم مختصراً بعض امتیازی عقائد اور روزمرہ کے عبادی مسائل اور احکام میں شیعہ اثنا عشریہ کے چند امتیازات کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس سلسلے میں بنیادی امتیاز کو مولانا سید ریاض حسین نجفی نے یوں بیان کیا ہے کہ شیعوں کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قول و فعل اختیار کرنا چاہیے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ان دو کے علاوہ ہم کسی کو اور کو اتھارٹی نہیں سمجھتے۔ عقیدہ، توحید و رسالت میں اصولی طور پر تو ہمارا دیگر اسلامی مسالک سے کوئی اختلاف نہیں، البتہ بعض امور میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ مثلا ہم اس نظریے کو درست نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر آئے گا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم تھے اور بعد میں بھی۔ تاہم ہمارا دیگر مسالک سے بنیادی فرق مسئلہ امامت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک امامت منصوص من اللہ رہی ہے۔ غدیر خم کے موقع پر اسی امر کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسی طرح فدق کے مسئلے پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقف درست تھا۔ قرآن حکیم وراثت کے قوانین میں کسی قسم کے استثناء کا قائل نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا حق وراثت طلب فرمایا تھا اور ان کا نقطہ نظر برحق تھا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ باقی چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ بنیادی نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ان کا جو فرمان ہوگا ہم اسی کو قبول کریں گے۔ باقی کسی اور کا فرمان اگر ان کے مطابق ہوا تو لے لیں گے، ان کے مطابق نہ ہوا تو نہیں لیں گے۔ اب آگے لکھا ہے کہ شیعوں کے بعض امتیازی مسائل کا ذکر مولانا افتخار حسین نقوی نے یوں کیا کہ شیعہ سنی کا بنیادی امتیاز یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اخذ کرنے کے لیے قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے رجوع کرتے ہیں۔ پیج 292 رجوع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ یقیناً میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت اہل بیت۔ قرآن حکیم کی آیت تطہیر اور آیہ مباہلہ کی شان نزول میں بھی پوری امت اسلامیہ میں اہل بیت رسالت کی عظمت و مرکزیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اختلافی مسائل میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کے حصول کے لیے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عمل اور فرمودات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، دوران نماز رفع یدین کرتے تھے، نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھتے تھے، وضو میں پاؤں کا مسح کرتے تھے، اور ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں بلا جواز ملا کر پڑھ لینے کو درست جانتے تھے۔ ان امور میں ہم انہی کی تاسی اور پیروی کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے عقیدہ بدا، بے دال الف اور حمزہ۔ شیعہ کتب عقائد میں عقیدہ بدا کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ دیگر مسالک کے ہاں اس عقیدے میں تنقید بھی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال ہم یہاں پر شیعوں کا عقیدہ بدع شیعہ فقیہ شیخ محمد رضا مظفر النجفی کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ انسان میں بدع کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے کسی چیز کے متعلق ایسی رائے اور نظریہ ظاہر ہو جو رائے اس میں نہ ہو، مثلاً یہ کہ اس کا ارادہ اس عمل کے متعلق بدل جائے جسے وہ کرنا چاہتا تھا، اور اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو اس چیز کے متعلق اس کی رائے اور علم کو بدل دے، پس اس کے لیے اس فعل کا ترک کرنا ظہور پذیر ہو بعد اس کے
کہ وہ اس فعل کے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہ بات مصالح سے جہالت اور سابقہ امور پر ندامت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ بدعہ کا یہ معنی خداوند عالم کے لیے محال ہے کیونکہ اس میں جہالت اور نقص ہے، اور یہ دونوں خدا کے لیے محال ہیں، اور شیعہ امامیہ اس کے قائل نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ خدا کے لیے کسی چیز کے متعلق بدعہ ندامت ظاہر ہوئی وہ ہمارے نزدیک خدا کی عظمت کا منکر، وہ کافر ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو شخص گمان کرے کہ خدا کے لیے کسی چیز کے متعلق آج جو کچھ ظاہر جو کچھ ظاہر ہوا وہ اسے کل نہیں جانتا تھا، تو میں اس سے بری ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور صحیح عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اس طرح کہتے ہیں جیسا کہ خداوند عالم اپنی کتاب مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 39 ہے، کہ خدا جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اس کے ہاں اصل کتاب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم کبھی اپنے نبی یا ولی کی زبان یا ظاہر حال میں کسی مصلحت کی بنا پر کسی چیز کو ظاہر کر دیتا ہے، پھر اسے محو کر دیتا ہے، اور جو کچھ پہلے ظاہر ہوا تھا اس کے علاوہ کچھ ہو جاتا ہے، حالانکہ خداوند عالم کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اور اس معانی بدعہ کے قریب قریب ہے۔ سابق شریعتوں کے احکام کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ذریعے نسخ نون سین خے ہونا، بلکہ ایسے احکام کا نسخ ہونا کہ جنہیں خود سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے جو کہ میں آپ کو ابھی بیان کرنے لگی ہوں۔ حوالہ ہے مظفر محمد رضا عقائد امامیہ، ترجمہ مولانا سید ظفر حسین نجفی، بریکٹ میں ہے تنظیم فدایان اکبر لاہور 1394 ہجری، اور بریکٹ کلوز ہے، صفحہ نمبر ہے 34 اور 35۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معروف شیعہ عالم مرتضیٰ عسکری نے اس عقیدے کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ علماء عقائد کی اصطلاح میں بدع اللہ فی امر کا مطلب ہے کہ پروردگار کی طرف سے بندوں کے سامنے کوئی ایسا امر آشکار ہو جائے جو پہلے مخفی ہو، لہٰذا اگر کوئی اپنی دانش میں بدع اللہ کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ خدا لا علمی کی بنا پر کسی امر کی نسبت اپنی رائے کو بدل کر نئی رائے کا اظہار کرتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے، کیونکہ خدا کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ حوالہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، اور ویسے ہم یہ اس پیج نمبر 293 پر ہیں۔ حوالہ ہے عسکری سید مرتضیٰ، اسلامی عقائد قرآن کی روشنی میں، بریکٹ میں جامع تعلیمات اسلامی کراچی 2007 اور پھر عیسوی، اور پھر بریکٹ کلوز ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آگے ہیں، جمع بین الصلاتین، جیم میم عین جمع بین الصلاتین۔ لکھا ہے کہ شیعہ عام طور پر ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں ملا کر اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ نماز ظہر اول وقت میں تمام کرنے کے بعد نماز عصر پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز مغرب اول وقت میں ادا کرنے کے بعد نماز عشاء ادا کرتے ہیں۔ شیعوں کا یہ معمول دنیا کے مختلف ممالک میں دکھائی دیتا ہے۔ شیعہ مساجد میں باجماعت نماز اسی معمول کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک اگرچہ تمام نمازوں کے اوقات فضیلت دیگر مسلمان مسالک سے ہم آہنگ ہیں، لیکن اول وقت کا مفہوم عصر اور عشاء کے لیے کچھ مختلف ہے۔ گویا 5 نمازوں کی فضیلت کے اوقات 5 ہی ہیں، لیکن جمع بین الصلاتین کی رخصت پر عمل تمام علاقوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد حسن جعفری وضاحت کرتے ہیں کہ اگرچہ جمع بین الصلاتین اب شیعہ قوم کا معمول بن چکا ہے، لیکن شیعہ مذہب میں ملا کر پڑھنا ضروری نہیں ہے اور نہ مستحب ہے۔ جس استحباب کا ذکر کتب میں آیا ہے، ملا کر پڑھنا افضل ہے، اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد تعقیبات، ذکر و دعا، تلاوت قرآن اور مسائل دین وغیرہ میں مشغول رہے، پہلی نماز کی تعقیبات ختم ہوں اور دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھے۔ لیکن چونکہ ملا کے پڑھنا ممنوع نہیں ہے، شریعت مقدسہ سمحہ سہلہ سین میم ہے اور سین ہے لام ہے سے اجازت دے رکھی ہے کہ ملا کر پڑھ سکتے ہیں تاکہ امت کو زیادہ حرج اور دشواری نہ ہو، اس لیے شیعہ اس رخصت و اجازت پر عمل کرتے ہیں۔ ویسے دونوں صورتیں صحیح ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کر بھی
ہم پیج نمبر 294 پہ آ گئے ہیں، اور یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے تفصیلات، اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ جعفری محمد حسن خیر البریہ فی تاریخ الشیعہ بریکٹ میں تحریک تحفظ تعلیمات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگودہ سن ندارد، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، جبکہ صفحہ نمبر 214 لکھا ہوا ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں، وہ ہے ہیڈنگ طلاق۔ شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک طلاق کا تصور احناف سے قدرے مختلف ہے، الف ہے نون الف فے سے قدرے مختلف ہے، البتہ اہل حدیث سے نزدیک تر ہونے کے باوجود کچھ مختلف بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا کی عبارت سے استفادہ کرتے ہیں، جس کا ترجمہ معروف شیعہ عالم ابن حسن نجفی نے اردو میں کیا ہے۔ طلاق کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی، علیحدگی کی خواہش دونوں طرف سے ہو۔ دوسری، ایک ہی فریق معاہدہ توڑنے پر اصرار کرے۔ اگر نفرت و کراہت کا اظہار شوہر کی جانب سے ہو تو اسے طلاق کا اختیار ہے، اور اگر ناپسندیدگی زوجہ کی طرف سے ہو تو وہ خلا حاصل کر سکتی ہے۔ نیز اگر ناراضگی میں دونوں شریک ہوں تو پھر ضابطۂ مبارات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اسلام چونکہ ایک اجتماعی دین ہے اور اس کی عمارت وحدت و یکتائی کی بنیادوں پر کھڑی کی گئی ہے، اور اس مذہب کا سب سے بڑا مقصد محبت و اتفاق ہے، اس لیے اس کی حدوں میں انتشار اور تفرقے کو انتہائی مذموم سمجھا جاتا ہے۔ بنا بری اکثر روایات میں طلاق کی کراہت کا ذکر موجود ہے، چنانچہ امامیہ مذہب کے احکام طلاق میں شاہدین عدلین، دو عادل گواہ، یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کا ہونا لازم ہے۔ پھر آگے لکھا ہے، عربی کی ایک لائن ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے لوگوں میں سے دو عادلوں کو گواہ قرار دے لو۔ اس میں حوالہ نہیں ہے کہ کس صورت کی ہے اور کون سی آیت ہے، لیکن ترجمہ ہے کہ اپنے لوگوں میں سے دو عادلوں کو گواہ قرار دے لو۔ پھر لکھا ہے، اگر دو عادل گواہوں کے بغیر طلاق دی جائے گی تو وہ باطل متصور ہوگی۔ یہ شرط باہمی نفرت کو ختم کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ نیک اور عادل نفوس کو معاشرے میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہوتی ہے اور ان کی شخصیت عام دلوں پر خاصا اثر کرتی ہے۔ نیز گواہ جب اچھی صفات کے حامل ہوں گے تو وعظ و نصیحت اور صلح و صفائی کی جانب توجہ دینا اپنا فرض سمجھیں گے۔ دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ طلاق دہندہ مجبور، مشتعل اور بے حواس نہ ہو، نیز طلاق پانے والی پاک ہو، اس طہر میں اس سے مباشرت نہ کی گئی ہو۔ نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ گئے، 295 لکھا ہے، فقہ جعفری میں طلاق ثلاث، ایک ہی طلاق تسلیم کی جاتی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص ایک ہی نشست میں اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام نہیں ہوتی، بغیر محلل میم ہے لام لام کے اس سے رجوع کر لینا جائز ہے۔ البتہ اگر رجوع کے بعد پھر طلاق ہو جائے، اس کے بعد پھر رجوع اور پھر طلاق ہو تو تیسری بار وہ حرام ہو جائے گی، اور پھر اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ نیز اگر 9 بار یہی عمل جاری رہے تو 9ویں مرتبہ حرام موبت ہو جائے گی، میم واو بے دال، یعنی اپنے پہلے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار پائے گی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور خود قرآن مجید واشگاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے، جو عربی کی آیت ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ طلاق، اور بریکٹ میں لکھا ہے رجعی 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو قاعدے کے مطابق روک لینا چاہیے اور یا پھر اچھے برتاؤ کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس اگر تیسری دفعہ بھی طلاق بائیں دے دے تو پھر جب تک دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اس کے لیے طلاق حلال نہیں ہو سکتی۔ ان تمام باتوں کا جو حوالہ دیا ہے وہ تھوڑا سا تفصیل سے ہے، نوٹ کر لیجئے۔ آل کاشف الغطا، محمد حسین اصل و اصول شیعہ، ترجمہ سید ابن حسن نجفی، بریکٹ میں شعبہ تبلیغات تحریک جعفریہ پاکستان سن ندارد، اور بریکٹ کلوز ہے، صفحہ نمبر 213۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اصل کتاب عربی میں ہے اور اس کا اصل نام اصل الشیعہ و اصولہا مقارنہ مع المذاہب الاربعۃ ہے، اور ہمارے پاس اس کا موجودہ نسخہ دارالازواء للطباعت النشر و توزیع بیروت کا 1990 کا شائع کردہ ہے، دیکھیے صفحہ نمبر اس کا 217۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس سلسلے میں دیگر شیعہ فقہی کتب میں تفصیل کے لیے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مزید دیکھیے
جعفری محمد حسن خیر البریہ فی تاریخ الشیعہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے تحریک تحفظ تعلیمات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرگودا سن ندارد، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہے، اور صفحہ نمبر 222 سے لے کر 223 تک ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ حوالہ پڑھ لیا، اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے خمس۔ لکھا ہے خمس کا تصور بھی شیعوں کے ہاں دیگر اسلامی مسالک کی نسبت خاصا مختلف ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ فقہا نے تفصیلی بحثیں کی ہیں، اور عقائد و فقہ کی کتب میں اس کے بارے میں خاصا مواد موجود ہے۔ ہم شیخ آل کاشف الغطا کا بیان نقل کرتے ہیں۔ خمس 7 چیزوں پر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1 دارالحرب کا مال غنیمت، نمبر 2 غواسی یعنی غوطہ زنی سے حاصل شدہ جواہر وغیرہ، نمبر 3 پوشیدہ خزانے، نمبر 4 معدنی اشیاء، نمبر 5 حلال مال سے مخلوط شدہ حرام مال، نمبر 6 کاروبار کی منفعت، نمبر 7 مسلم سے زمیں زال میم چھوٹیے کو منتقل شدہ اراضی۔ لکھا ہے خمس کی اصل و اساس پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41، کہ آگاہ ہو کہ جو اموال بطور غنیمت تمہیں دستیاب ہوں ان کا 5واں حصہ خدا، رسول، ذی القربہ، ایتام، مساکین اور پردیسیوں کا ہے۔ اس ضمن میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ خمس وہ حق ہے کہ جسے خداوند کریم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختص فرمایا ہے، کیونکہ نبی زادوں پر صدقہ حرام ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ان کے لیے پروردگار عالم کی یہ عنایت اسی کا نعم البدل ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ خمس کے 6 حصے ہوتے ہیں، 3 اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذی القربہ کے، جنہیں سہم امام کہا جاتا ہے، اور وہ امام کی موجودگی کی صورت میں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنا واجب ہے، اور غیبت میں یہ نائب امام یعنی مجتہد عادل کے حوالے کرنا ہوں گے، تاکہ ان محاصل سے وہ دین مبین کی حفاظت، ضعیف، نادار اور مسکین کی امداد اور ملت غیرہ کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل فرما سکیں۔ یہ ہے اس کا حقیقی مصرف۔ خمس کے باقی 3 حصص ہاشمی محتاجوں کا حق ہیں، جن پر زکوٰۃ حرام ہے، اور یہ ہے حوالہ آل کاشف الغطا، محمد حسین، اصل و اصول شیعہ، ترجمہ سید ابن حسن نجفی، بریکٹ میں ہے شعبہ تبلیغات تحریک جعفریہ پاکستان سن ندارد، صفحہ نمبر 176 سے لے کر 178 تک ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس سلسلے میں ہمارے ایک سوال کے جواب میں مولانا سید افتخار حسین نقوی نے کہا کہ سادات میں محتاج نہ ہونے کی صورت میں ان کا حصہ امت کے غیر سادات محتاجوں اور دیگر فلاحی و ترقیاتی امور پر خرچ کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کے لیے مرجع تقلید سے اجازت حاصل کرنے ضروری ہوگی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تقیہ۔ لکھا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقیہ کا عقیدہ شیعوں کے امتیازی امور میں سے ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ امتیازی مسائل کے باب میں ہم اس حوالے سے شیعوں کا نقطہ نظر جانیں۔ اس سلسلے میں شیخ آل کاشف الغطا لکھتے ہیں کہ جبلت بشری کا جائزہ لیجئے تو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہر انسان اپنی جان کا بچاؤ کرتا ہے۔ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، البتہ اگر عزت و وقار پر آنچ آنے لگے یا حفاظت حق کا معاملہ درمیان ہو تو پھر حد درجہ عزیز ہونے کے باوجود ہستی کی کوئی ہستی نہیں رہتی۔ یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ ہستی کی کوئی ہستی نہیں رہتی۔ پھر لکھا ہے آگے کہ لیکن اگر یہ امور نہ ہوں تو پھر کون ہوش مند ہوگا جو جان جوکھوں میں ڈال کر جگ ہنسائی کروانے کے لیے تیار ہو۔ اس کے علاوہ بے ضرورت تہلکے میں پڑنا عقل و شرع دونوں کے خلاف ہے، اسی لیے شارع مقدس نے اجازت دی ہے کہ وہ مسلمان جو خطروں میں گھرا ہوا ہو اور اس کی جان یا ناموس کو گزند پہنچنے کا اندیشہ لاحق ہو، وہ باطناً عمل کرتے ہوئے ظاہر بظاہر اخفائے حق سے کام لے سکتا ہے۔ پیج 297 پر ہم ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ کلام الہی میں
اب یہاں پہ دو صورتوں کی آیات دی ہوئی ہیں. پہلی ہے آل عمران، سورہ آل عمران کی 28ویں آیت، اور اس کے ساتھ ہی سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے. آئیے ہم ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے یہ ان دونوں آیات سے یہی مقصود ہے، نہیں ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کا ترجمہ قرآن سے پڑھ لیجیے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 106. لکھا ہے کہ اس سے یہی مقصود ہے. تاریخ اسلام میں جناب عمار رضی اللہ، ان کے والدین نیز بعض دیگر اصحاب رضی اللہ کے واقعات موجود ہیں کہ کافروں کے ظلم سے مجبور ہو کر وہ اظہار کفر کر بیٹھے. تقیہ پر عمل کرنے کے 3 احکام ہیں. نمبر 1، بے مقصد جان جا رہی ہو تو واجب ہے. نمبر 2، اگر اظہار حق مفید مقصد ہو تو عمل اور ترک عمل میں اختیار ہے. نمبر 3، لیکن اگر باطل کو قوت پہنچے، امت گمراہ ہونے لگے اور جور و ستم میں شدت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر تقیہ حرام ہے. یہ 3 باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. آئیے اس کا حوالہ بھی جان لیتے ہیں. اس کا حوالہ ہے آل کاشف الغطا، محمد حسین اصل و اصول شیعہ، ترجمہ سید ابن حسن نجفی، اور بریکٹ میں شعبہ تبلیغات تحریک جعفریہ پاکستان، سن ندارت، صفحہ نمبر 265 سے لے کر 267 تک ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے مولانا محمد حسن جعفری تقیہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ تقیہ کا مطلب ہے جان، عزت اور مال کی حفاظت کی خاطر اپنے مذہب کو، جبکہ مذہبی خطرہ جان و مال ہو، پوشیدہ رکھنا، اور اگر خطرہ جان ہو تو کلمہ کفر کہہ دینے کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے. تقیہ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دنیاوی منفعت کے حصول، جاہ و منصب کی لالچ، کسب زر و مال، اقتدار دنیا کی خواہش میں مذہب پر پردہ ڈالا جائے. نہیں، ہرگز نہیں. تقیہ حفاظت جان و مال کے لیے ہے، نہ کہ زیادتی مال و اقتدار یا مطلب دنیاوی کی برآری کے لیے. آئیے حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے. جعفری محمد حسن خیر البریہ فی تاریخ الشیعہ، تحریک بریکٹ میں تحریک تحفظ تعلیمات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرگودا، سن ندارت، بریکٹ کلوز ہے، صفحہ نمبر 230. اب آگے چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کے ساتھ. لکھا ہے عزاداری اور رسوم. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری شیعوں کی خاص پہچان بن چکی ہے. ان کے نزدیک یہ ایک طرح سے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے. عزاداری کی مختلف شکلیں اور مختلف رسوم پوری دنیا میں رائج ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ڈاکٹر محسن نقوی نے عزاداری کی مذہبی بنیاد اور اس کے حوالے سے رائج رسوم کے بارے میں ہمارے سوال کے جواب میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تذکرے اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے واقعہ کربلا کو خصوصی اہمیت دی ہے. 298 پیج پر ہم آ گئے ہیں اور ابھی ہم وہ پڑھ رہے ہیں تفصیلات. خصوصی اہمیت دی ہے، خود بھی روئے ہیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ مصائب اہل بیت کو بیان کریں. اس کا ایک تعابدی پہلو ہے، تے این بے دال چھوٹی پہلو ہے کہ ہم کہیں کہ امام علیہ السلام نے خود ایسا کیا ہے اور ہم ان کی تاسی کے طور پر اسے انجام دیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا، کیوں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر ایسا نہیں کیا گیا. اس لیے کہ انفرادی طور پر مختلف ائمہ علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ہوئے وہ سارے کے سارے کربلا میں ایک جگہ جمع ہیں. کربلا دراصل باطل کے سامنے مقاومت، میم قاف الف واو میم تے، مقاومت اور سینہ سپر ہو جانے کی ایک علامت ہے. اس امر کی علامت ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے. امام حسن علیہ السلام کے نام وصیت میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم کی حمایت ہرگز نہ کرنا، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرنا. ائمہ علیہم السلام اسی چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھنا چاہتے تھے. سیاسی پس منظر اس طرح بدلتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی امام نے تلوار نہیں اٹھائی، اور جس نے بھی بغاوت کی اس کے لیے حالات اس قدر بگڑے کہ اسے بالکل مٹا دیا گیا. لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو یہ کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرح خروج کریں، دوسری صورت یہ کہ لفظاً اور عملاً مخالفت تو نہ کریں لیکن ایک ایسا شعلہ فروزاں رکھیں کہ آپ پر بغاوت کا الزام بھی نہ آئے، لیکن اس کے باوجود ظلمت سے نفرت اور اس کے خلاف مقاومت کا
جذبہ بھی باقی رہے۔ آپ دیکھیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اور جو دیگر ائمہ ہیں وہ باقاعدہ شعراء کو بلاتے تھے، ان سے مرثیے سنتے تھے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرتے تھے اور اس کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ اب اگر آپ بنی عباس کے دور میں رہ رہے ہیں اور اس میں بنی امیہ کے دور کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس سے بنو عباس کے خلاف بغاوت کا کوئی قانونی الزام نہیں لگ سکتا، لیکن وہ جو ظلم کے خلاف ایک شعلہ فروزاں رکھنا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مصائب کربلا بیان کرنے کا اہتمام کیا۔ جہاں تک عزاداری کی شکل و صورت کا تعلق ہے وہ ہمیشہ علاقے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس میں معیار یہ ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم کوئی عمل فروغ نہ پا رہا ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ دوسری طرف یہ بات پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مذہب کسی معاشرے میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ اسلام کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نشو و نما بر صغیر میں اور طرح سے ہوئی ہے، مغرب میں اور طرح سے ہوئی ہے، اور آج اس کی نشو و نما امریکہ اور یورپ میں اور طرح سے ہو رہی ہے۔ جب بر صغیر میں شیعت کی ابتدا ہوئی تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ پہلے وہ فضائل کا باب تھا، اس کے بعد پھر مختلف علوم آئے۔ ایک ثقافتی پہلو تھا جو عزاداری کے نام سے یہاں شروع ہوا۔ جس معاشرے میں بھی کوئی مذہب اپنی علمی حیثیت کھو دیتا ہے وہاں رسوم رواج اور مذہب کا جو ظاہری پہلو ہوتا ہے وہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی پہچان پھر امتیازی مسائل اور فکر و فلسفہ کے بجائے اس کے ظواہر سے متعین ہوتی ہے۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ جیسے علوم کا کلچر نہیں بنا، وہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کی وجہ سے بعد کا جو انسٹیٹیوشن تھا اس نے بدل کر مجلس اور روضہ خوانی کی موجودہ شکل اختیار کی۔ اسی طرح سے عزاداری کا جو ظاہری پہلو تھا جس کی بنیاد دین کے لیے رکھی گئی تھی، دونوں اپنا اصل مقام کھو بیٹھے۔ ممبر پر زیادہ تر وہ لوگ چھا گئے جن کا علم دین سے تعلق نہیں تھا، اور اس طرح عزاداری کا دوسرا پہلو بھی رسوم و رواج کی طرف زیادہ چلا گیا، کیونکہ اس سے لوگوں کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور اس سے کچھ مالی فوائد بھی ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں نے اس میں نئی نئی چیزیں ڈال کر اسے فروغ دیا۔ مذہب کے آفاقی پیغام کو فروغ دیا جائے تو پھر یہ رسوم و رواج پیچھے کی طرف چلی جائیں گی۔ اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ پیج ہم 299 پر ہیں اور ہیڈنگ ہے وضو میں پاؤں کا مسح۔ لکھا ہے کہ شیعوں کا نظریہ ہے کہ وضو میں پاؤں کا مسح واجب ہے۔ اس سلسلے میں ہم معاصر شیعہ محقق علی ربانی گل پائگانی کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اب جناب جو وہ لکھتے ہیں وہ سب عربی میں ہے، اس لیے ہم اگلے صفحے کی جانب چل رہے ہیں، پیج نمبر 300 پر، اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہمیں مل رہا ہے۔ لکھا ہے شیعہ امامیہ کا وضو میں پاؤں کے مسح کے وجوب اور دھوئے جانے کے بطلان بے توئے لام الف نون پر اتفاق ہے۔ اس کی وجہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات کے علاوہ اس سلسلے میں وارد ہونے والی آیت کریمہ کا ظاہر ہے کہ جو 2 اعضاء چہرے اور ہاتھوں کے دھوئے جانے اور 2 اعضاء سر اور پاؤں کے مسح پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ 2 آیات دی ہوئی ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ لکھا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دوسری ہے وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس سلسلے میں ارجلکم کی قراءت میں نصب یا جر کے ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم اسے مجرور پڑھیں تو یہ رؤسکم کے لفظ پر عطف ہوگا، اور اگر ہم اسے منصوب پڑھیں تو یہ رؤسکم کے محل پر معطوف ہوگا۔ یہی نظریہ بعض صحابہ رضی اللہ اور تابعین کا بھی تھا، جس میں ابن عباس، انس بن مالک، ابو العالیہ شعبی اور اکرمہ شامل ہیں، جبکہ حسن بصری اور ائمہ زیدیہ میں سے ناصر الحق دھونے اور مسح کرنے میں اختیار کے قائل ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے ارسال
یدین۔ نماز میں قیام کے دوران میں شیعہ اہل سنت مالکیوں کی طرح ہاتھ کھلے رکھنے کے قائل ہیں، جسے ارسال الیدین کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں متقدمین میں سے معروف شیعہ عالم شیخ مفید لکھتے ہیں کہ نماز میں دونوں ہاتھ کھلے رکھنے پر امامیہ کا اتفاق ہے، اور اس پر کہ جائز نہیں ایک ہاتھ کا دوسرے کے اوپر رکھنا۔ اہل کتاب کے تکفیر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے ہاتھ باندھنے، تکفیر کی طرح، اور جو کوئی نماز میں ایسا کرے گا تو اس نے بدعت کی، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام میں سے ہدایت دینے والے ائمہ کی سنت کی مخالفت کی۔ اور اس کا ہم یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ عربی کا تھا، اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ حوالہ ہے کتاب اعلام الدین، صفحہ نمبر 33، جامع مدرسین اور قم، نیز علامہ تریحی مجمع البحرین بریکٹ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کفر۔ اس کے ضمن میں لکھتے ہیں وفی حدیث الصلاۃ، اور یہ حدیث پوری لکھی ہے بغیر کسی ترجمے بغیر کسی ہجے کے، اس لیے اس کو میں پڑھنے سے گریز کروں گی۔ آئیے ہم پھر واپس چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ ارسال الیدین کے مسئلے میں شیعہ امامیہ کے اتفاق کے باوجود بیشتر بزرگ شیعہ فقہا، جن میں معاصر فقہا بھی شامل ہیں، اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں۔ سید علی خامنائی نماز میں حالت قیام میں ہاتھ کھولنے کے وجوب کا قائل ہونے کے باوجود ایک صورت میں ہاتھ باندھنے کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کی عبارت ملاحظہ ہو۔ ترجمہ: جب اسلامی وحدت کو ملحوظ نظر رکھنا پیش نظر ہو تو اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور ان کے ہمراہ نماز صحیح ہے اور کافی ہے، لیکن واجب نہیں بلکہ جائز نہیں کہ دوران نماز ہاتھ باندھے جائیں، مگر یہ کہ اس وقت بھی اسلامی وحدت کی ضرورت ایسا کرنے کا تقاضا کرے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ خامنئی سید علی الحسینی، اجوبۃ الاستصفات بریکٹ میں ہے الدار الاسلامیہ بیروت 1999 عیسوی بریکٹ کلوز، الجزء الاول صفحہ نمبر 177۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے حیا علی خیر العمل۔ شیعہ امامیہ اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد حیا علی خیر العمل 2 بار کہنے کو اذان کا جز سمجھتے ہیں۔ اس پر تمام علماء کا کامل اتفاق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح شیعہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن اسے جزو اذان نہیں سمجھتے، بلکہ اذان کے دوران میں ان کلمات کی ادائیگی کو جائز اور دور حاضر میں اپنا امتیاز جانتے ہیں۔ جدید و قدیم شیعہ فقہا کی کتابیں اس پر شاہد ہیں۔ حوالہ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے الخوئی، ابو القاسم سید موسوی، منہاج الصالحین، العبادات بریکٹ میں لکھا ہے مدینۃ العلم قم 1410 ہجری بریکٹ کلوز، اور صفحہ نمبر 150۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنازے میں 5 تکبیریں کہنا۔ اہل سنت سے شیعوں کا ایک امتیازی مسئلہ نماز جنازہ میں 5 تکبیروں کا کہنا ہے۔ اس پر شیعہ کا اجماع ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ فقہا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی احادیث پر انحصار کرتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے۔ مثال کے طور پر دیکھیے الخوئی، ابو القاسم سید موسوی، منہاج الصالحین، العبادات بریکٹ میں مدینۃ العلم قم 1410 ہجری بریکٹ کلوز، صفحہ نمبر 83۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رمضان المبارک کی نفلی نمازیں۔ شیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کی طرح رمضان المبارک میں خصوصی نفلی نمازوں پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی احادیث، احکام اور وظائف کی کتابوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے معقول کتاب مفاتیح الجناح ہے، جو شیخ عباس قمی کی تالیف ہے۔ اس کے کئی تراجم اردو میں بھی شائع ہو چکے ہیں، جن کی طرف ہم نے فہرست کتب میں اشارہ کیا ہے۔ تاہم شیعہ رمضان شریف میں نفلی نماز کے باجماعت قیام کو درست نہیں سمجھتے، جس طرح سے کہ اہل سنت کے ہاں تراویح کے زیر عنوان اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیعوں کا موقف سید عبد الحسین شرف الدین عاملی لبنانی نے بھی اپنی کتاب النص والاجتہاد میں بیان کیا ہے۔
جس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ آئیے حوالے میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ دیکھیے قمی عباس شیخ مفاتیح الجناح، اردو ترجمہ شیخ اختر عباس، بریکٹ میں ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور، سند ندارت بریکٹ کلوز، صفحہ نمبر 311 اور 312۔ اور یوں ہم نے مکمل کر لیے ہیں یہ جو حصہ سوم تھا، اس میں جو کچھ بھی تفصیلات تھیں وہ آپ تک پہنچا دی گئی ہیں۔ صفحہ نمبر 302 پر حواشی ہیں جو کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی ریکارڈنگ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔